السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ محترم علماء کرام، طالبان علوم نبوت، ہمارے آج کے حلقے میں میں اس بات کا مکلف ہوں کہ تصوف سے متعلق 3 کتابوں کا تعارف پیش کروں۔ آج کے اس پہلے حلقے میں شرکت اور اس موضوع سے متعلق کچھ تمہیدی کلمات اگر میں کہنے کی کوشش کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کرے گی، لہذا کسی جانبی بات سے گریز کرتے ہوئے میں اصل موضوع کی طرف آؤں کہ آج کے حلقے میں جن 3 کتابوں کا تعارف ہمیں جاننا ہے یا پیش کرنا ہے وہ دراصل تصوف سے متعلق ہے۔ پھر بھی میں تمہید کے طور پر انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ دنیا میں جو بھی دعات حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح دین کو، صحیح عقیدہ و منہج کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی ایک ناگزیر اور ضروری بات ہو گئی ہے کہ وہ حق کی مخالفت کرنے والے افکار، خیالات، عقائد اور باطل نظریات کا رد کریں، ان کے تعلق سے بھرپور معلومات رکھیں، خاص طور سے وہ افکار و نظریات اور باطل مذاہب جو اسلام کے لیے چیلنج بنتے ہیں اور عام طور سے مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ میں اشارہ کروں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی اس طویل حدیث کی طرف جس میں آپ نے یہ پیشین گوئی اور اشارہ فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دعات علی ابواب جہنم کے راستے کی طرف، بلانے کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے ہم من جلدتنا یتکلمون بألسنتنا، ہمارے ہی درمیان کے لوگ ہوں گے، بھائی بند ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں گفتگو کریں گے۔ اب آج کے جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، تصوف اور صوفیہ، یہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں اپنی ذاتی طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور اس اشارے اور اس قسم کی جتنی روایات ہیں ان کا بھرپور مصداق ثابت ہونے کے لائق ہے۔ ہم جن کتابوں کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں انہی میں سے ایک کے ابتدائی کلمات میں سے چند جملے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فتنہ ہے، مسلمان قدیم اور جدید زمانوں میں جس فتنے اور آزمائش سے سب سے زیادہ مبتلا ہوئے، اور میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ، عقیدہ و ایمان کو تباہ کر دینے والا فتنہ اگر کوئی ہے تو اسلامی تاریخ یا مسلمانوں کے بیچ وہ فتنہ تصوف ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے جس نے مسلمانوں کے سامنے طہارت، پاک دامنی، پرہیزگاری، تزکیہ نفس اور اس قسم کے زہد و اخلاص کے لباس کو اوڑھ کر لوگوں کو بظاہر دھوکہ دیا، لیکن اپنے اندر باطنی طور پہ کفر کی تمام قسموں کو سمیٹے رکھا، دین سے نکل جانے، زندیقیت، بددینی کو اپنے اندر سمیٹے رکھا اور ہر قسم کے باطل فلسفے، الہادی اور زندیقی عقائد کو، اپنے اصولوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے رکھا۔ چنانچہ اس نے باطل افکار اور نظریات کو اسلام کے عقائد کا نام دے دیا اور مسلمانوں کی غفلت کے ساتھ اس میں اسلام میں داخل کر کے ان کی عقلوں اور ان کے عقائد کو خراب کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے خرافات، دجل و فریب اور کو فروغ دیا، بدعقیدگیوں کو اسلام کے نام پر پھیلایا، اخلاق کو تباہ کر دیا، اسلام کو قواعد سے، اس کی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ انہوں نے علم کی مخالفت کی، جہاد کی مخالفت کی، دین میں بصیرت اور اس میں تفقہ حاصل کرنے کو دین کے خلاف قرار دے دیا، یہاں تک کہ انہوں نے شادی بیاہ، عمل، محنت، کوشش اور کسب کو بھی رد کر دیا۔ چنانچہ مستقل انہوں نے ہر محاذ پر قرآن اور حدیث کے سامنے محاربہ کیا، دین کے نام پر اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن اور حدیث کے دین کو ہر طرح سے رد کیا اور لوگوں کو اس مختلف قسم کے دعووں کے ذریعے سے دھوکہ دیا۔ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن اور سنت صرف علم اوراق کے علم ہے، ظاہری علم ہے، اور ان کا علم جو ہے وہ باطنی ہے
اور یہ روحوں کا علم ہے، حقائق اور غیب پر مطلع ہونے کا، حقیقت کے مشاہدے کا علم ہے۔ کبھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس جو اوراد، وظائف، دعائیں اور عبادات کے طریقے ہیں وہ قرآن اور سنت میں موجود اوراد و وظائف سے ہزاروں بلکہ دسیوں ہزار گنا زیادہ فضیلت والے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ علماء شریعت دراصل محجوب ہیں اور مرتزقہ ہیں، یہ زرخرید ہیں، بکے ہوئے ہیں، جامد جمود والے ہیں، انہوں نے حقائق کا مزہ چکھا ہی نہیں اور نہ ہی غیب کا انہوں نے مشاہدہ کیا۔ چنانچہ صوفیوں نے یہ کہا کہ اصل علم لدنی اور علم حقیقت ہمارے پاس ہے، جس سے قرآن حدیث کو قال اللہ قال الرسول کہنے والے علماء جس سے محجوب ہیں، نابلد ہیں۔ چنانچہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں نے مسلمانوں میں اسلام کے نام سے ہر اس چیز کو پیش کیا جو دراصل کفار، مشرکین، زندیق لوگوں کے عقائد میں سے تھا، اور اہل ہند، یونان، قرامطہ اور روافظ جتنے بھی باطل مذاہب اور باطل افکار ہیں، ان کے افکار کو تصوف کے رنگ میں رنگ کر اسلام کے نام سے مسلمانوں میں داخل کرنے کی کوشش کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دین کی ہر چیز کو انہوں نے بدل دیا۔ نہ توحید رہی، نہ اتباع سنت اور رسالت کا مقام محفوظ رہا، اور نہ ہی کوئی خالق و مخلوق کا فرق۔ چنانچہ انہوں نے وحدت الوجود، حلول، غیب کے دعووں کے ساتھ میں توحید کو بالکل خالق اور مخلوق کا فرق مٹا دیا۔ ان کے نزدیک جنت و جہنم کے درمیان کوئی فرق نہیں، ان کے نزدیک ابلیس اور فرعون انبیاء کرام سے زیادہ فضیلت والے اور حقائق کو جاننے والے تھے۔ انہوں نے پوری شریعت کے معنی اور مفہوم کو پلٹ دیا۔ ہم مزید بات کریں تو تفصیل ہو جائے گی، اصل موضوع باقی رہ جائے گا۔ سب سے پہلے آئیے ہم جن 3 کتابوں کے تعارف اس سلسلے میں ضروری ہے کہ طالبان علوم اگر خاص طور سے عوامی حلقوں میں دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ان افکار سے، خاص طور سے صوفیہ اور اہل تصوف کے اصل چہرے سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ آج دنیا میں شخصیت پرستی، دین سے انحراف اور اہل سنت کے اندر روافظ کے جو نتائج افکار نظر آتے ہیں، شرک اور بدعت کے جو مظاہر نظر آتے ہیں، ان میں بہت بڑا اثر اور دخل اہل تصوف کا ہے، صوفی افکار کا ہے۔ آئیے بحیثیت داعی اور طالب علم کے ہم اس کا مطالعہ کریں۔ اہل تصوف کے ان حقائق کو بے نقاب کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی، ان میں سے ہم نے 3 کا انتخاب کیا ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان، پاکستان کے خاص طور سے طلباء، علماء اور دعات کو تصوف کا بھرپور ادراک رکھنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آپ حیرت ایک بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن بڑے بڑے لوگوں کے نام ہمارے یہاں لیے جاتے ہیں ہندوستان، پاکستان کی تاریخ میں، وہی علماء بڑے ہوئے جو تصوف سے وابستہ ہوئے۔ بلکہ ایک حیرت انگیز بات اور افسوس کا بھی پہلو نظر آتا ہے کہ بعض مرتبہ ہمارے سابق علماء اہل حدیث بھی ماحول کے زیر اثر، دباؤ میں، مصلحتوں کے تحت، دعوتی مصلحتوں کے تحت اہل تصوف اور صوفیہ کی تعریف کرنے پر کہیں کہیں مجبور ہوئے، اور ہمیں ان کے اثرات بعض سابق علماء اہل حدیث جن کا منہج بالکل درست تھا لیکن فکری طور سے یا تحریروں اور تقریروں میں اہل تصوف کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کا ماحول بطور خاص اور دیگر وہ امور جہاں تقلیدی اور تصوف کے ماحول کا دورہ ہے، وہاں اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصوف کا اصل چہرہ جو انتہائی گھناؤنا ہے وہ لوگوں کے سامنے حقیقت میں پیش نہیں کیا جا سکا اس طریقے سے جیسے اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ میرا دعویٰ ہے اور اہل علم کبار علماء کے یہ بیانات ہے کہ اگر کوئی شخص صوفیوں کے صحیح عقائد اور افکار کو خود ان کی امہات الکتب سے جانے، جو غالی صوفیہ ہے ان سے ہٹ کر جو غالی نہیں کہلاتے، ان کے بھی عقائد و افکار کا جائزہ لے تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کیا کوئی ایسا دین اور مذہب جو اسلام کے نام پر پروان چڑھ رہا ہے یا اسلام کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ایسے عقائد اور ایسے افکار کی گنجائش ہو سکتی ہے کیا؟ انتہائی گھناؤنے عقائد، اور ایسا جو توحید اور دین کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے، ایسے عقائد کو اسلام کا نام دیا۔ بس الفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دشمنی کی باتوں کو اسلام کے نام پر پیش کرنے کا نام تصوف ہے۔ چنانچہ آئیے ہم کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ سب سے پہلے میں نہ چاہتے ہوئے بھی
شیخ عبد الرحمن عبد الخالق کویت کے مشہور عالم، جن کی شخصیت سلفی حلقوں میں متنازع ہے، اور اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ اخوانیت کے تعلق کا الزام ہے۔ اگرچہ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ جیسے لوگوں کے استاد ہیں، لیکن علامہ البانی اور ان کے درمیان مکالمہ اور ایک دوسرے سے کے خلاف مضمون لکھنے کا مختلف پرچوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی شخصیت اور ان کی فکر سے ہمیں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، لیکن ان کی یہ کتاب جس کا ہم تعارف کرنے جا رہے ہیں، یہ انتہائی مفید اور تصوف کے موضوع سے متعلق بڑی جامع کتاب ہے۔ ہاں، میں ہر طالب علم کے بارے میں چاہوں گا جو تصوف کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرے۔ کتاب کا نام ہے الفکر الصوفی فی ضوء الکتاب والسنہ، شیخ عبد الرحمن عبد الخالق کی کتاب ہے، اور میرے سامنے یہ جو اس کا نسخہ ہے، یہ اس کا تیسرا ایڈیشن ہے۔ تیسرا ایڈیشن جو جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے مشروع طالب علم کے تحت چھاپی گئی، مکتبہ دارالسلام اور مطبع میں اور دارالفیحاء کا نام ہے، دو مکتبوں کا اس پر نام ہے۔ احیاء التراث الاسلامی کویت کی جانب سے اسے مشروع طالب علم میں شامل کیا گیا اور علماء میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ضخیم ہے، فہرست کتب اور ساری چیزیں ملا کر تقریباً 750 صفحات پر مشتمل ہے۔ 1994 کی یہ پہلی طبع ہے جو اس معاملے میں اس شکل میں شائع ہوئی، ورنہ مقدمے میں خود شیخ عبد الرحمن عبد الخالق کہتے ہیں کہ اس کتاب کی اصل اور مختصر حیثیت 1975 میں نے تیار کی، پھر اس میں اضافہ اور مزید اضافہ، ترتیب اور بہت ساری چیزوں کی اصلاح اور حوالوں کا موضوعات کا اضافہ کیا جاتا رہا۔ تیسرے ایڈیشن میں مزید اضافہ کیا گیا پہلے دو ایڈیشنوں کے مقابلے میں، یہاں تک کہ یہ 1994 میں جب شائع ہوئی تو یہ مکمل کتاب کی حیثیت اختیار کر گئی، اور خود تیسرے ایڈیشن میں خود صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ ایک تصوف کے موضوع پر انسائکلوپیڈیا کی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ لوگ اس کی جانب رجوع کرتے ہیں، صوفیہ کے عقائد، شرائع، ان کے جو طرق اور سلسلے ہیں، ان کے ماننے والوں کے نزدیک جو اس کے متعلقہ امور، آداب اور اس سے متعلقہ دین کے آداب اور اصول بیان کیے گئے ہیں، تقریباً وہ ساری چیزیں اس میں بڑے اچھے انداز میں سمٹی ہوئی ہیں۔ شیخ کہ اس کتاب کا تعارف کرنے کے لیے اس سے پہلے میں کہوں کہ چونکہ یہ ضخیم کتاب تھی، خود انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ کتاب بڑی ضخیم ہے اور سارے لوگ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اس کی بہت ہی اختصار اور تلخیص کے ساتھ انہوں نے ایک کتابچہ تیار کیا فضائح الصوفیہ کے نام سے، فضائح الصوفیہ، اور یہ تقریباً 60 سے 2-3 صفحات کم ہے پر مشتمل ہے، اور اس میں اپنی اس کتاب کا خلاصہ پیش کیا۔ مقدمے میں انہوں نے جہاں چند باتیں جو میں نے عرض کی ان حقائق کو قدر تفصیل سے بیان کیا، ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا کہ عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں آپ مسلمانوں کی شکست اور پسماندگی کو، دشمنوں کے مقابلے میں ان کے پچھڑنے کو جو دیکھیں گے تو اس میں ایک بہت بڑا عنصر اہل تصوف کی سرگرمیاں ہیں، ان کی فکر کی ترویج ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذلت و خواری کا ایک بہت بڑا سبب صوفی اور تصوف بنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ تصوف ایک پل ہے، ذریعہ ہے جو غیر اسلامی زندیقی الہادی افکار کو مسلمانوں کے اندر شامل کرنے کا ایک راستہ اور ذریعہ بنا۔ ہاں، باطنی افکار اہل رفض و تشیع نے مسلمانوں کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے جو کچھ سازشیں رچی، ان سازشوں کو بروئے کار لانے کا آلہ اور ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ تاریخ اسلام میں تصوف بنتا رہا ہے اور آج بھی بنا ہوا ہے۔ آئیے ہم اس کتاب کے تعارف میں خود انہوں نے مقدمے میں مجھے مناسب لگا کہ جو منہج کے طور پر جن امور کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کتاب کن امور پر مشتمل ہے، میں صرف اسے پیش کر دوں تو آپ کے نزدیک، آپ کے سامنے ایک تصویر بن جائے گی کہ اس کتاب کے مشتملات کیا ہیں، اگرچہ کہ یہ بہت مختصر ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود بیان کیا کہ یہ کتاب 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ ہاں، پہلا باب جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے عقیدے جو قرآن و حدیث میں پھیلا ہوا ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ عقائد کے اعتبار سے، دین کی بنیاد کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول عقیدہ اور دین اصل وہی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، شریعت وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہو، شریعت قرآن و حدیث کے مخالفت کرنے والی کوئی بھی چیز دین اسلام اور اسلام کے نام پر
کتنا بھی پیش کی جائے وہ حقیقی اسلام نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ دین کا ماخذ عقائد ہو، احکام ہو، قرآن اور سنت ہے، جبکہ اس کے برخلاف صوفیہ کا جو طریقہ ہے ان کی کوشش پوری کی پوری یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہدم کر دیں۔ چنانچہ تصوف سب سے پہلی جو کوشش کرتا ہے وہ یہ کہ ان دونوں بنیادوں کو ڈھا دے قرآن حدیث کو، اور اس بنیاد پر توحید کو پامال کر دیں، توحید عمل کو بھی ختم کر دیں۔ چنانچہ صوفیہ کے نزدیک دنیا میں جتنے لوگوں کا جو بھی عقیدہ ہے وہ سب کے سب، وہ مومنین ہوں، کفار ہوں، زندیق ہوں، فلاسفہ ہوں، چاہے جس مذہب اور ملت کے ماننے والے ہوں، اہل تصوف کے نزدیک سب حق پر ہیں، سب ایک ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے غیر مسلمین یہ کہتے ہیں کہ سارے مذاہب سچے ہیں۔ حقیقت میں صوفیہ بھی اسی فکر کے حامل اور مبلغ ہیں۔ چنانچہ ہر وہ عمل اور شریعت جو کسی بھی دین کے نام سے کیا جائے ان کے صوفیوں کے نزدیک وہ حق ہے، جبکہ اسلام اس کے برخلاف ہے۔ یہاں انہوں نے اور بھی کچھ تفصیل بیان کی، میں اسے چھوڑتا ہوں کہ اسلام اس بات کو بہت واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے یہاں صرف اسلام ہی مقبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ جو دوسرا دین اور شریعت ہوگی جو اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں ہے، اگر انسان کتنی بھی محنت کر کے اس میں بظاہر اپنے خیال اور ذوم میں وہ نیکی کو انجام دے رہا ہے، اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ لیکن رہے صوفیہ تو ان کے یہاں ہر طریقہ نافع ہے، صالح ہے، اور وہ سب کے سب جتنی بھی شریعتیں دنیا میں قائم ہیں، موجود ہیں کسی بھی مذہب کے نام سے، وہ سب کے سب ایک ہیں۔ یہ پہلے باب میں یہ گفتگو بیان کی، یہ چیز انہوں نے بیان کی، وہ یہ دین کی اصل بیان کی، اور اس اصل میں صوفیہ بالکل مخالف ہیں۔ دوسری بات کہ دوسرا باب میں نے تصوف کی تاریخ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کس طرح سے تصوف کا آغاز ہوا، کیسے پھیلا، اور وہ کون سے مراحل تھے آج تک، ہمارے آج کے دن تک کن کن مراحل سے یہ اہل تصوف گزرے ہیں یا صوفیت کی تاریخ گزری ہے، اور عقائد اور شرائع میں کو متاثر کرنے میں صوفی فکر کے کتنے اثرات رہے ہیں۔ تیسرا باب کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام ابواب میں سب سے زیادہ وسیع ہے، جو 13 فصول پر مشتمل ہے، جس میں ان تمام فصول میں صوفیوں کے عقیدے پر بحث کی گئی ہے کہ کیسے یہ عقیدے شروع ہوئے اور کس طرح انہوں نے ترقی کی۔ میں یہ بھی تذکرہ کر دوں یہاں مقدمہ میں جو انہوں نے ذکر کیا کہ صوفیت کی فکر جو ہے 2 صدی ہجری کے نصف میں آغاز پائی، اور 3 صدی کے اخیر تک اس میں گویا یہ اپنی چوٹی کو اور انتہا کو پہنچی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ تو یہاں انہوں نے اس فصل میں اس کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے یہ اپنی انتہا اور اعلیٰ غایت کو پہنچی، جیسے وحدت الوجود کا قول کہ کائنات میں سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے، اسی طرح تمام عقائد کا ایک ہونا، تمام ادیان کا ایک ہونا، اور ہر متناقض کو، 2 متناقض اور ازداد کو انہوں نے ایک ہی حقیقت بنا دیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے علاوہ جو ہیں سب ایک ہی ہیں، جنت اور جہنم ایک ہی ہے، متناقض چیزوں کے ایک۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے صوفیوں کے نہائی عقیدے کا تذکرہ کیا اور اس کو قدر تفصیل سے بیان کیا، جس کو وہ حقیقت محمدیہ کے نام سے بیان کرتے ہیں، اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کائنات کی سب سے پہلی موجود ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری جھوٹی حدیثیں بنا کر صوفیوں نے لوگوں میں مشہور کی۔ آج ہمارے یہاں قبر پرست سنی کہلانے والے لوگ، بہت سارے دیوبندی حضرات، اور جو بھی تصوف سے وابستہ لوگ ہیں، وہ عمومی طور سے اس کو بیان کرتے ہیں، اور جھوٹی روایتوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اگر افلاک نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ صوفیوں کی گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں اور اس کا وہ عقیدے ہیں۔ تو کہا اس حقیقت محمدیہ کے تحت وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہوا، اور وہی عرش پر مستوی ہے 7 آسمانوں کے اوپر، اور وہی ہے جنہوں نے اس عالم کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور اللہ کے رسول ہی ہیں جنہوں نے رسولوں کو بھیجا، شریعتوں کو نازل کیا، اور ساری کائنات، سارے عالم، وہ عالم علوی ہوں یا سفلی ہوں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل اور آپ کی صنعت و تدبیر کا نتیجہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل اللہ کے حصی مظہر ہیں ان کے عقیدے اور ظام کے مطابق، کہ پوری کائنات دراصل اپنے موجودات میں تو مختلف ہے، لیکن اللہ سارا کا سارا مجموعہ اللہ کی ذات سے ہی عبارت ہے۔ یہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے اس عقیدے کو خود ان کی کتاب کے نصوص سے ذکر کیا،
بیان کیا ہے، اس پر رد کیا ہے، پھر ان کے اس عقیدے کا بھی تذکرہ کیا جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے، جنہوں نے ان کو ایسی شکل صورت اور ایسی حقیقت پر مشتمل کیا ہے جو قرآن حدیث کے بتائے ہوئے بیانات اور عقائد سے بالکل مختلف ہے۔ پھر ہم نے علم غیب سے متعلق جس کا نام انہوں نے کشف دے رکھا ہے اسے بیان کیا، پھر معراج آسمانوں کی طرف روح کی معراج سے متعلق ان کے خیالات کو ذکر کیا ہے، اور یہاں ہم نے ان کی خرافات اور بکواس سے بہت ساری نقول جو ان کے یہاں بالکل عام اور مستفیض ہے، ہر کوئی اسے بیان کرتا رہتا ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح صوفیوں کے نزدیک جو ولایت ہے، ولایت الصوفیہ، اس کا تذکرہ کیا۔ ایسی ولایت، یہاں آپ ایک جملے کی سے اشارہ کروں، موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، کہ صوفیوں کے یہاں جو ولایت ہے وہ عام ولایت نہیں ہے، انبیاء کرام سے افضل، بلکہ یہاں شیخ کے الفاظ میں کہ کس طریقے سے انہوں نے ربوبیت کی تمام صفات کا خلعت اپنے اولیاء پر پہنا دی، یعنی اللہ رب کی جو صفات تھی وہ اپنے اولیاء کو ان صفات سے متصف بیان کیا۔ اسی طریقے سے ہم نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا ہے کہ ان کے نزدیک ولایت کیا ہے اور اس کے درجات اور تقسیم کس طریقے سے ہے، ابدال، قطب، اوتاد، نجبہ، اور یہ سب چیزیں جو ان کی تقسیم ہے۔ پھر ہم نے ایک فصل کو خاص کیا ہے ان کے اس عقیدے سے متعلق جو ختم الولایہ سے متعلق ہے، اور قدیم اور جدید زمانے میں اس کے متعلق جو ان کے خرافاتی عقیدے ہیں اس کو بیان کیا، کن کن لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ چوتھے باب میں کو ہم نے خاص کیا ہے، یہ چوتھا باب 6 ابواب پر مشتمل یہ کتاب ہے، چوتھا باب خاص ہے صوفیہ کے شعائر کو بیان کرنے کے لیے۔ اس میں ہم نے ذکر سے متعلق ان کے شعائر کا تذکرہ کیا، اور یہ کہ کس طریقے سے وہ اپنے گمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کی حالت میں، نیند کی حالت اور خواب کی حالت میں نہیں، بیداری کی حالت میں اذکار کو لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کچھ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں لکھی ہوئی شکل میں، اور کس طرح وہ قبروں سے علوم اخذ کرتے ہیں، اصحاب قبور سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان کے جھوٹے اذکار اور اس کے فضائل کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان کے جس کو وہ شطح کا نام دیتے ہیں ان کے اس منہج اور طریقے کا بھی ذکر کیا۔ اسی طریقے سے صوفیوں کی تربیت اور کس طرح سے وہ لوگوں کے ذہنوں کو دھوتے ہیں، جس کو آج کے الفاظ میں برین واشنگ کی جاتی ہے، اور کس طرح تربیت کرتے ہیں کہ لوگ مجانین اور مجنو بن جاتے ہیں اور مجذوب کی شکل اختیار کرتے ہیں، درویشوں کا نام دیا جاتا ہے، جس سے ان کو اپنے پیچھے لانا اور صوفیوں کے طریقے کی پیروی کرانا آسان ہو جاتا ہے، اور اب وہ قرآن و حدیث کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چوتھی فصل میں ہم نے صوفیہ کے طرق کا ذکر کیا، یہ جیسے شاذلی، سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، یہ سلسلے ہیں، تو ان سلسلوں کو بیان کیا، اور جدید مشہور ایک طریقہ تیجانیہ کو ہم نے قدر تفصیل سے بیان کیا، اس لیے کہ وہ ان کے علاقے میں زیادہ مشہور ہے۔ پانچویں فصل میں ہم نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رفاعیات، ان کے زمانے میں جو رفاعی سلسلے کے لوگ تھے ان سے شیخ الاسلام کا جو مناظرہ ہوا اس مناظرے کا ذکر کیا۔ پانچویں فصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تصوف اور تشیع شیعیت کے زمانے میں، شیخ اسماعیل کویت کے جو ہیں محمد اسماعیل اور بعض لوگوں کی اس موضوع پر مستقل کتاب ہے، صلۃ التصوف بالتشیع، یا اس کی قسم کے نام ہے۔ یہاں شیخ عبدالرحمن عبدالخالق کہہ رہے ہیں کہ 5ویں باب میں ہم نے تصوف کا شیعوں سے، رافضیت اور تشیع سے دائمی تعلق بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور دونوں ہمیشہ سے تاریخ اسلام میں مشترک مقاصد کے لیے کام کرتے رہے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہے۔ چھٹے باب، آخری باب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرانے اور نئے علماء اہل سنت میں جو معتبر علماء کبار ائمہ گزرے ہیں، صوفیوں سے متعلق ان کے مواقف کا ہم نے ذکر کیا۔ شروعات کی ہے امام شافعی سے، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو، حضرت امام شافعی کو صوفیوں کے اصل چہرے سے بے نقاب کرنے میں سبقت حاصل ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے باطنی فرقوں کو بے نقاب کیا اور ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جنہوں نے اپنے مسلک کے مطابق جو ہے صوفیوں کا اصل گھناؤنا چہرہ، ان کی ناپسندیدہ شکل و صورت کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کیا کہ انہوں نے اپنا اس زمانے میں چہرہ چھپا لیا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس باب کا خاتمہ متاخرین میں سے 2 ایسے بڑے شخصیات کے بیانات سے کیا ہے
جن کو صوفیت میں تصوف میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا، لیکن اس سے توبہ کر کے انہوں نے قرآن و سنت کا دین اختیار کیا. ایک ڈاکٹر تقی الدین ہلالی اور دوسرے شیخ راحل عبد الرحمن الوکیل. یہ عبد الرحمن الوکیل کی کتاب ہی صوفیہ بڑی مشہور کتاب ہے، مصدر کی حیثیت رکھتی ہے. اسی طرح مسرع التصوف بھی ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے صوفیت کی کا گویا پوسٹ مارٹم کیا ہے. یہاں میں ایک تذکرہ کروں کہ اس کتاب کی جو مختصر انہوں نے فضائح الصوفیہ بیان کی ہے، یہ اور اس کتاب کے کو سامنے رکھ کر ہمارے استاذ محترم صاحب الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے. میں نے کافی سالوں پہلے اسے دیکھا، بروقت مجھے دستیاب نہیں ہو سکا، ورنہ میں اس کو بھی اس میں شامل کرتا. اس کے علاوہ میرے علم کے مطابق ہندوستان کی جماعت اسلامی والوں نے بھی شیخ عبد الرحمن عبد الخالق کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے. غالباً صوفیہ کی کارستانیہ اسی سے حاصل یا اسی کا ترجمہ اور حاصل ہے. یہ ایک کتاب کا میں نے کچھ سرسری سا تعارف پیش کیا. دوسری کتاب جو ہمارے سامنے ہے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی. آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. آپ نے باطل فرقوں اور افکار کے رد کے سلسلے میں اسلامی مکتبے یعنی لائبریری میں ایک قابل قدر اضافہ فرمایا ہے. اور اپنا ایک حق ادا کیا ہے جو اہل حق طائفہ منصورہ کا فریضہ ہے کہ قرآن و سنت کو عام کریں اور اس کے مخالفین کا رد کریں. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے متعدد کتابیں لکھی اہل باطل اور بدعات کو رد کرتے ہوئے. البریلویہ، الاسماعیلیہ، بہرا اور آغا خانیہ لکھ رہے تھے، پتہ نہیں مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی. قادیانیت پر آپ کی 1 سے زائد کتاب ہے. شیعت اور رافضیت پر کم سے کم 5 کتابیں ہیں اور کئی زبانوں میں. کسی کو آپ نے پہلے عربی میں لکھا، بعد میں اردو اور فارسی انگریزی تراجم ہوئے. اور مختلف کتابیں مختلف زمانوں میں آپ نے لکھی. سب سے اخیر میں آپ نے شہادت سے پہلے کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں پہلے اس کتاب کو مکمل کیا، وہ ہے یہ کتاب دراسات فی التصوف. دراسات فی التصوف جو نسخہ میں پیش کر رہا ہوں بتا رہا ہوں، یہ قاہرہ سے طبع ہوا ہے. پہلا دارالامام المجدد للنشر والتوزیع 2005 میں. ہو سکتا ہے کہ اور بھی مکاتب سے یہ شائع ہوا ہو. اس کتاب میں یہ کتاب جو ہے 350 صفحات پر تقریباً 350 صفحات پر مشتمل ہے. اور حقیقت میں یہ کتاب خود علامہ احسان الہی ظہیر کے بیان کے مطابق یہ دوسرا حصہ ہے. اس کا پہلا حصہ التصوف المنشأ والمصادر کہلا سکتا ہے. ہمارے سامنے اس کا یہ دوسرے حصے کی حیثیت سے ہے. ان 2 حصوں میں میں نے جو سرسری طور سے اس کا مطالعہ کیا اور اس سے پہلے کافی پہلے اس کو بالاستیاب تقریباً دیکھ چکا ہوں، اس کو سامنے رکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ طلباء اور علماء کے لیے تصوف کی جانکاری میں یہ کتاب انتہائی مفید ہے. اور خاص طور سے اس تناظر میں جو علامہ احسان الہی ظہیر کا طریقہ کار ہے اور مقدمہ میں اسے بیان کیا. میں چاہتا تھا کہ ان کے طریقہ کار کا بھی ذکر کروں، لیکن ہمارے پاس جو وقت ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس تفصیل کو آپ مقدمہ میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہمارے اپنی تمام کتابوں کی طرح اس میں بھی جن کا رد کر رہے ہیں ان کے معتبر مصادر مراجع کی طرف رجوع کر کے انہی سے پیش کرتے ہیں، اور کوئی 1-2 روایت پیش نہیں کرتے، اتنی پیش کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ہمارے ہاں شذوذ اور شاذ کی حیثیت رکھنے والے حوالے ہیں. اور پھر اور بھی کئی باتیں انہوں نے بیان فرمائی ہے. اس اعتبار سے اس کتاب میں ایک چیز ہم کو یہ بھی معلوم ہوتی ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ طلباء اور علماء کے سامنے اہل تصوف کی اور ان کے مخالفین کی کتابوں کا یعنی مصادر اور مراجع کے اچھا خاصا مجموعہ اور نام ہمارے سامنے آتا ہے. آپ اگر مراجع میں آخر میں جائیں گے تو 355 کتابیں، جس میں اہل تصوف کی بھی کتابوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور دوسروں کی بھی 355 کتابوں کے حوالے اور نام بھی آپ کو اس کتاب میں آسانی سے مل جاتے ہیں. میں مزید تفصیل میں نہ جاتے ہوئے شیخ کے نے خود جو تعارف کرایا ہے کہ 6 ابواب میں انہوں نے کیا کیا بیان کیا ہے اس کا تذکرہ کر دوں کہ پہلا باب کہ التطرف من لوازم التصوف، پہلا عنوان انہوں نے قائم کیا کہ تطرف یعنی انتہا پسندی یہ تصوف کے لوازم میں سے ہے. شدت اختیار کرنا عبادات میں، اعمال میں، عقائد میں، جبکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ معتدل دین ہے، امت وسط دین ہے، اعتدال والا، اور اس میں ان الدین یسر یسروا ولا تعسروا کی تعلیم موجود ہے۔ صوفیہ نے اس کے برخلاف بالکل اسلام کی اس تعلیم کو الٹ دیا اور ہر معاملے میں انہوں نے غلو اور انتہا پسندی کو اختیار کیا، جبکہ اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ علامہ احسان علیہ ظہیر کہتے ہیں کہ اس باب میں ہم نے یہ بتایا کہ اس قوم نے دین کے اس بنیاد کو بالکل الٹ دیا اور اس کو تبدیل کر دیا۔ صرف 1 منٹ باقی جی۔ دوسرا باب، ہاں، جس میں انہوں نے نصوص کتاب و سنت کی جو مخالفت کی اس کا تذکرہ ہے۔ ہاں، تیسرا باب انہوں نے ان بدعات اور خرافات کا ذکر کیا ہے جس کو صوفیوں نے عام کیا اور اختیار کیا۔ پھر ایک باب میں تصوف کے طرق اور اس کے اعیان کا تذکرہ ہے، طرق میں مشہور 5 طریقوں کا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلا ایک حصہ ہم کتاب کا لکھنے والے ہیں جس میں 1-2 ہندوستان پاکستان میں مشہور 1-2 جو سلسلے ہیں چشتی وغیرہ اس کی تفصیل پیش کریں گے۔ چھٹے باب میں انہوں نے تصوف کی اصطلاحات کا ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک باب میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا، میں نے شاید ایک کا تذکرہ چھوڑ دیا، تیسرا، جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ صوفیت جو ہے، تصوف اسلام کے خلاف سازش کا نتیجہ ہے۔ اس سلسلے میں میں چاہتا تھا کہ علامہ احسان الہی ظہیر اور شیخ عبد الرحمن عبد الخالق ان دونوں کے ایک اقتباسات پیش کروں، جس سے آپ کو ہم کو یہ پتہ چلے کہ کس طریقے سے صوفیت کے نام پر علامہ شیخ عبد الرحمن نے عنوان قائم کیا اور علامہ احسان ظہیر کا، دونوں کا الگ الگ عنوان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو ہے بحر القاذورات ہے، تمام گندگیوں کا سمندر ہے، جس میں دنیا کے تمام باطل افکار اور مذاہب کی گندگیاں، شرک، کفر و بے دینی اکٹھا ہو گئی ہے۔ علامہ احسان ظہیر نے اس باب میں جو معامرہ والا، سازش والا باب مقرر کیا ہے، اس میں ان کے مقاصد کا اس کتاب میں ذکر کیا ہے اور کس طریقے سے کن لوگوں نے سازش کی، باطنیہ فرقوں نے، شیعوں نے، ملحدین نے، زرتشتیوں نے، ایران کے بعض مذاہب کے ماننے والوں نے، یہودیوں نے، ان تمام لوگوں نے مل کر باطنی مذہب بنایا اور ان کا ہی ایک اختیار کیا ہوا شکل صورت ہے صوفیت کی شکل میں۔ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ اسلام کے نام پر لوگوں کو اسلام سے دور کرنا اور ان کو اس طریقے سے دین کا نام دے کر، طہارت صفائی کے نام کو دے کر دینداری بتانا کہ یہ بظاہر اسلام کا کام کر رہے ہیں لیکن حقیقی اسلام اور حقیقی مسلمانوں کے دشمن بن جائیں۔ یہ دوسری کتاب علامہ احسان علیہ ظہیر کی اپنے دراسات فی التصوف اپنے پہلے حصے سے ملا کر پڑھی جائے تو بہت مفید ہوگی۔ آخر میں بغیر کسی تفصیل کے ایک کتاب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جو ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اہل تصوف اپنے مشائخ اور شخصیت پرستی کی بنیاد پر جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حکایات، کہانیاں، کرامات جھوٹی سچی بیان کر کے شخصیت پرستی کا پاٹ پڑھاتے ہیں اور پھر تصوف کے دلدل میں لے جاتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ وہ قرآن حدیث کے مخالفین کو اللہ کے اولیاء اور بڑے بڑے بزرگ اور فلاں کیا کیا بتاتے ہیں اور جھوٹے طریقے سے انہیں اہل بیت کے سلسلے سے جوڑتے ہیں۔ صوفیہ کے جتنے طرق ہیں سب کے سب اہل بیت سے جا کر ملتے ہیں۔ کوئی ابوبکر صدیق، عمر فاروق سے جوڑنے کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں رفض و تشیع کا کیسا ہاتھ ہے۔ تو یہ شخصیت پرستی کا جو پاٹھ پڑھایا جاتا ہے اس کی ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ شیطنت اختیار کرنے والے، دین کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ کے اولیاء گردانا جاتا ہے۔ اس تناظر میں نے تیسری کتاب کو جو اختیار کیا، جو براہ راست آپ کو لگے گا کہ تصوف سے متعلق نہیں ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جنہوں نے تصوف کے خلاف بہت لکھا، بھرپور لکھا، کھل کر لکھا، مناظرات کیے، جس پر کچھ لوگوں کو شکایت ہے، لیکن اگر تصوف کے اصل عقائد اور اس کی تفصیلات کو انسان جانے گا تو یہ محسوس ہوگا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئی بلا وجہ کوئی سخت بیانی سے کام نہیں لیا، بلکہ تصوف کا مذہب کفر الحاد کی انتہائی معراج کو انسان تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ ان کی یہ کتاب، میں کہتا ہوں طلبہ کو اپنی کلاسوں میں پڑھاتے ہوئے اکثر کہا کرتا ہوں کہ 2 کتابیں ایسی ہیں جو ہندوستان پاکستان کے ماحول میں جو گمراہی کا طریقہ اختیار کرنے والے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اختیار کرتے ہیں، ایک تو اس کے تناظر میں 2 کتابیں رکھنا چاہیے، ایک تلبیس ابلیس عبد الرحمن بن جوزی کے اور دوسری کتاب یہ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، یعنی رحمان کے اولیاء اور شیاطین کے اولیاء کے درمیان فرق کرنے والی چیز، کون جادوگر ٹونا ٹوٹکا کرنے والا جھوٹا دعوے دار ہے اور کون حقیقی طور سے اللہ
اللہ کا بندہ اور اللہ کا دوست اور ولی ہے، یہ فرق جاننا اس کا بہت ضروری ہے۔ اگر اس فرق کو لوگ جانیں گے تو میرا دعویٰ ہے کہ اہل تصوف کے جھوٹ فریب اور ان کے دجل سے، دھوکہ کھانے سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اور بچ جائیں گے۔ یہ کتاب عقائد کو میں ہمارے ہاں اردو زبان میں اس کا کم سے کم 3 ترجمے ہیں۔ ایک ہمارے دوست شیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ، دوسرے یہ ابو المکرم عبد الجلیل صاحب حفظہ اللہ، ان کی 2 کتابیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تیسرا بھی ہے، میرا خیال ہے پرانا ترجمہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کتاب سے طلبہ اور علماء ضرور استفادہ کریں۔ یہ کتابیں ہر طالب علم کے گھر میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق کو صحیح شکل میں جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گمراہیاں ہمیں دھوکہ دینے کے لیے دین اور لباس اوڑھ کر پہن کر آتی ہے، نہ صرف یہ کہ ہمیں خود ان سے آگاہ اور متنبہ رہنے کی توفیق دے، ان کا ادراک عطا فرمائے، بلکہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ آج بہت سارے سادہ لوح مسلمان جو اس قسم کے خوشنما دعووں اور ظاہری شکل و صورت سے دھوکہ کھا رہے ہیں، ان تک ہم یہ بات پہنچا سکیں۔ یہ ہمارا آپ کا طلبہ اور علماء کا اولین فریضہ ہے کہ ہم تصوف کے اصل چہرے کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ ہو سکتا ہے شروع میں مخالفت ہو، لیکن مخالفتیں ہی ہمارا امتحان ہے اور ہمارے اللہ کے یہاں قبولیت اور درجہ بندی کو متعین کرتی ہے کہ ہم کس درجے کے ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔